اس لیسن کو شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے سبت اور آخرت۔ جب ہم سبت اور آخرت کے متعلق بات چیت کرتے ہیں تو اس میں یعنی کہ سبت کا آج اور پھر آخرت میں اس کا کیسا تعلق ہوگا، ہم اس کے بارے غور کرنے والے، ہماری حفظ کرنے کی آیت ہے۔ اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اس کا کیا انتظام ہے۔ ازل سے جو راز پوشیدہ تھا، اور یقیناً یہ شروع سے جب سے اس دنیا یہ بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم خداوند کے کتنے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں، جیسے جیسے قریب وقت آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نزدیک ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک مشترکہ میراث رکھتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایک ہی خاندان یعنی ایک ہی کلیسیا سے ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ ایک ہی کلیسیا، ایک ہی خدا، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ ہے۔ ہم بھائی اور بہنیں ہیں جو ایک ہی خدا کی بدولت شکل و صورت میں ڈھالے گئے ہیں۔ تخلیق ہی ہماری قدر کا ہمیں صحیح اساس فراہم کرتی ہے، اور اسی لیے آج کا سبق جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ تخلیق سے متعلق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اور تخلیق کا تعلق کیا ہے۔ دیکھیں، خدا نے ہمیں یہ دن دیا، سبت کس لیے دیا؟ جی اس کی تخلیق کی یاد تھا۔ جب میں سبت کو پاک مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مکمل طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خدا میرا خالق ہے، کوئی اور میرا خالق نہیں۔ اگر آج انسان جو ہے وہ اس بات کو دیکھتے اور سبت کو مانتے ہوتے تو کبھی بھی یہاں بت پرستی نہ آتی، کیونکہ لوگ خدا کی عبادت کرتے، اسے خالق مانتے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ شیطان کے اپنے طریقہ کار ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی ان باتوں کو جو اس سے متعلقہ ہیں ان کو سیکھیں یا انہیں اپنی زندگیوں کا ایک عملی حصہ بنائیں۔ تو اس لیے آج ہم جب سبت اور آخرت کے متعلق سیکھتے ہیں تو یہ بڑا اہم ہے۔ تو آئیں ہم اپنے جب آپ دیکھتے ہیں ایک مشہور یہودی مصنف تھا ابراہم مشال، وہ کہتا ہے کہ سبت کو وقت کا ایک محل کہتا ہے۔ سبت کا دن ہمارے خالق اور نجات دہندہ سے ذاتی طور پر ملنے کا دن ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم خدا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں ہم ایک مخلوق ہوتے ہوئے اپنے خالق کے ساتھ تعلق بناتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یعنی کہ خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اور پھر ہم آپس میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کے متعلق ہم آج غور کریں گے وہ یہ ہے کہ جو سبت اور اخلاقی آزادی، خدا سب کی عدالت کرے گا، اس لیے وہ ہر شخص کو اخلاقی طور پر اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ میں نے جو کام کرتا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے خدا مجھے جو بھی کام میں کرتا ہوں وہ اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتا ہے۔ اپنے ہر کام اور سوچ کے لیے ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ خدا کو یہ حق ہے کہ وہ ہمیں جواب دہ ٹھہرائے، کیونکہ اس نے ہمیں بہت سا وقت دیا ہے کہ
کہ ہم اخلاقی طور پر خدا کے اصولوں کو اس طرح استعمال کریں جس طرح ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یعنی خدا کے اخلاقی قوانین جو ہیں، اس کی اخلاقی شریعت جو ہے، کیونکہ ہم سب رومیوں 14 اور 10 آیت میں لکھا ہے کہ ہم سب ایک دن تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ جب مجھے اور آپ کو تخت عدالت کے سامنے کھڑا کس لیے ہونا ہے؟ تاکہ ہم اخلاقی طور پر ہم ان اعمال کو کے ذمہ دار ہیں جو خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، ہم خدا کے ان باتوں کو یاد رکھیں جو اس نے ہمیں کی، ہم اخلاقی طور پر جو کچھ بھی ہے اس کے جواب دہ اس لیے ہیں کیونکہ خدا ہمارا خالق ہے، اس نے اخلاقی احکامات ہمیں دیے ہیں جو کہ 10 احکام ہیں جسے اخلاقی شریعت کہا جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سے اخلاقی فیصلے درست کر رہے ہیں، ہم اخلاق کی کن حدوں کو عبور کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یعقوب 2 باب اور اس کی 8 سے 12 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اخلاق کی کن حدوں کو عبور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب 2 باب، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ نکالیے یعقوب 2 باب اور اس کی 8 سے 12 آیات تک۔ تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اس بادشاہ کو شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، یعنی کہ جو بائبل میں لکھا ہے، جو شریعت اخلاقی طور پر مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے، مجھے اور آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر، پس اگر تم زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ سبت اور اخلاقی آزادی، جب ہم اس کے بارے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاقی طور پر یہ آزادی ہمیں نصیب ہوتی ہے جب ہم خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور اس احکامات کی تعداد 10 ہے، 10 احکام جسے ہم اخلاقی شریعت بھی کہتے ہیں۔ اور یعقوب یہ بڑا واضح کرتا ہے کہ ہم نے اگر ایک حکم توڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام کو رد کر دیا۔ بعض سے لوگ آج دنیا میں 9 حکم مانتے ہیں لیکن 10واں حکم نہیں مانتے، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے 10 احکامات پر عمل کریں۔ خداوند مجھ سے 100% کمٹمنٹ کی توقع رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مکمل طور پر اس کو اپناؤں اور اس کے 10 احکامات پر عمل کروں، جس میں چوتھا حکم بھی شامل ہے، یعنی کہ سبت کا، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں کیوں احکام کو ماننا ہے۔ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو یہ 10 احکام ماننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چوتھا حکم اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ مجھے یہ خدا کے احکامات کیوں ماننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چوتھے حکم میں پتہ چلتا ہے، آپ نے بہت لوگوں نے اس کو زبانی یاد کیا ہوا ہے، یعنی وہ یہاں پر اسی حکم میں بتایا گیا ہے کہ 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اس نے بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے ہمیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس لیے مجھے اس کے 10 احکام ہر صورت میں ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی میری اخلاقی آزادی ہے، یہی میری اخلاقی آزادی ہے کہ میں اس کے 10 احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا میں نہیں کر سکتا تو پھر میں اس سے کیسی محبت کرتا ہوں۔ ایک اور بات ہے، سبت جو ہے، جب ہم سبت کے متعلق سیکھ رہے ہیں تو سبت ایک تخلیق کی بھی یاد ہے۔ اگر آپ پیدائش
2 बाब और उसकी 3 आयत देखें तो वहाँ लिखा है, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिससे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। यहाँ पर आप क्या देखते हैं? खुदा ने इसको बरकत दी, मुक़द्दस ठहराया, और उसने इंसान के लिए ये किया। खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने मुझे और आपके लिए, वो जानता था कि हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए 7वां दिन जो है वो हर सूरत में खुदा का पाक सब्त है। 7वें दिन को बरकत दी, मुक़द्दस था, यानी अलग कर दिया, अपने लिए अलग कर दिया। खुदा ये चाहता है कि हम उसके साथ ये दिन गुजारें। ज़मीन और तमाम जानदार की तख्लीक के बाद खुदा ने इस दिन को पैदा किया, यानी कि सब्त को पैदा किया। सब्त गुनाह से पाक दुनिया के लिए बनाया गया था। बाद में गुनाह आया, लेकिन उससे पहले सब्त मौजूद था। ये खुदा के साथ ख़ास तल्लुक़ के लम्हात थे। गुनाह के बाद सब्त का दिन कई वजूहात की बिना पर ख़ास हो गया, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि हमें इस सब्त को हकीकत में इसलिए मानना चाहिए, ये खालिक के साथ हमारी वफादारी का एक निशान है। यानी मैं ये उस दिन इकरार करता हूँ कि खुदा मेरा खालिक है, उसके साथ मुझे वफादार रहना है, और फिर वफादारी का सबूत ये है कि मैं उसके अहकामात याद रखूँ। फिर ये मुझे सब्त का दिन याद दिलाता है कि मैं उसके साथ उसके बच्चों में शामिल होता हूँ। वो मेरा खालिक है। ये मुझे याद दिलाता है, ये आपको याद दिलाता है कि खुदा हमारा खालिक है। ये सब्त का दिन मेरी हौसला अफजाई करता है कि मैं खुदा में आराम करूं और खुशी मनाऊं, क्योंकि ये दिन इसलिए उसने मेरे लिए बनाया है। ये मुझे याद दिलाता है कि खुदा मेरा निजात दहिंदा है, इसलिए मैं सब्त को मानता हूं, क्योंकि उसने मेरे लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ये मुझे याद दिलाता है कि खुदा की मेहरबानी में मैं शादमान रहता हूँ। जब मैं उसके इस दिन को मनाता हूँ तो मुझे याद आता है कि वो कितना मेहरबान है, और मुझे उसी की मेहरबानी के बदौलत तमाम खुशियाँ नसीब होती हैं। ये ख़ास लम्हात अपने खालिक और निजात दहिंदा की इबादत के लिए मुझे सरफ करने की ज़रूरत है, ताकि मैं ये जानूं कि वही मेरा खालिक है और मैं और किसी और को सजदा नहीं करता। ये बागे अदन और नई ज़मीन के दरमियान तल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। इसलिए सब्त की इतनी ख़ुसूसियत है कि हमने अपनी तमाम वफादारी उसको दिखाना है। हम उसके बच्चे हैं, हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम आराम करें और उसके साथ खुशी मनाएं। ये मेरी निजात के लिए ज़रूरी है, ये मुझे शादमान और खुशी बख्शता है। ये मेरे खालिक और निजात दहिंदा की इबादत का दिन है, और फिर ये मुझे नए आसमान और नई ज़मीन और बागे अदन के साथ तल्लुक़ को बयान करता है। इसलिए सब्त जो है ये मेरे लिए बहुत अहम है। फिर हम देखते हैं कि बहुत से लोग, जब 1844 के बाद एक डार्विन थ्योरी आई, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया और उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ, ये खुदा ने बनाया। लेकिन हम देखते हैं कि अर्तका का अमल भी था, जिसमें ये ज़ाहिर किया जाता है कि ये दुनिया खुद वजूद में आई। अगर आज तमाम दुनिया खुदा के इस हुक्म को मानती, सब्त को पाक मानती, तो फिर यकीनन अमले इर्तका कुछ भी नहीं था। सब्त हमें याद दिलाता है कि हमारा खालिक हुआ। अमले इर्तका इसकी नफ़ी करता है। बाइबल वजाहत करती है कि खुदा ने इस दुनिया को बनाया। बड़े वाज़िया तौर पर आपको पता चलता है कि यौम जो लफ्ज़ अबरानी का है, इसका हकीकत में मतलब 24 घंटे का दिन है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पैदाइश में हम देखते हैं कि 24 घंटे का दिन है। मूसा को ये लिखते हुए इसकी बाद में वजाहत नहीं करनी पड़ी कि भाई 24 घंटे का दिन नहीं है ये, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये तवील मुद्दत का दिन था उस वक़्त। लेकिन बाइबल इसके बरक्स बयान करती है, और वो
بیان کرتی ہے کہ سبت کا دن جو ہے وہ 24 گھنٹے پر محیط ہے، اس میں کوئی طویل مدت نہیں ہے، کیونکہ جب موسیٰ نے لکھا صبح شام ہوئی تو اس وقت وہی دن تھے جن میں وہ زندگی گزار رہا تھا، 24 گھنٹے کا دن تھا، اس لیے اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اتنا کمپلیکیٹ چیز ہی نہیں تھی، اس کو پتا تھا۔ سبت کے دن آرام کرنے کا زور دیا گیا، خدا نے ہماری دنیا کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن آرام کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یقیناً اس دن کو بنانے کے بعد ایڈوینٹسٹ موومنٹ جب آئی تو ایڈوینٹسٹ چرچ کے بانیوں نے 19ویں صدی کے وسط میں اس سبت کو منانے کا نظریہ اپنایا، یعنی وہ اس میں دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے اس کے بارے تحقیق کی۔ نظریہ ارتقاء اسی لمحے میں پیدا ہوا تھا جس نے سبت کے دن کی بنیاد پر حملہ کیا، اور یہ 1959 میں اس کی تخلیق ہوئی۔ عمل ارتقاء کی شیطان نے تخلیق کی اس یاد کو مٹا دینے کی اس وقت سے کوشش کی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ سبت کو ماننے کی طرف زور دیتی ہے، اس لیے اس نے اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کسی طویل عرصے کو تسلیم نہیں کرتی، جس میں زمین افراتفری سے آہستہ آہستہ بنائی گئی تھی۔ تخلیق کے یکے بعد دیگرے دنوں کا آغاز ہم بائبل میں پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق صبح اور شام پر مشتمل دن تھا جو 24 گھنٹے کا دن ہے۔ باقی تمام دنوں کی طرح جو اس خالق نے بنائے تھے، بعد میں جو ہے وہ بھی اسی طرح تھا۔ ہر دن کے اختتام پر خالق کے کام کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ یہ بیان پہلے کے اختتام پر دیا گیا، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ لیکن اس سے یہ نظریہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تخلیق کے ایام 24 گھنٹے کے زیادہ تھے یا اس کے علاوہ تھے۔ ہر ایک دن کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا نے اس میں اپنے کام کا کچھ نیا حصہ بنایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے کا دن ہر صورت میں یہی ہے جو ہمیں منانے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبت اور آخرت کے بارے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، یہاں پر مکاشفہ 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا مقدسوں، یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا خاتمہ کس طرح ہوگا، تو یہاں پر وہ خداوند ہمیں بتاتا ہے مقدسوں، یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں، جو خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں بہت سی مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے صبر کا یہی موقع ہے۔ آخری پیغام خالق کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کو جب آپ تیسرے فرشتے کا پیغام پڑھتے ہیں تو اس میں یہ وہ آخری وقت کے پیغامات ہیں جس میں خالق خدا ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اس آخری وقت میں خدا کی پرستش کریں، خدا کی عبادت کریں۔ یہاں پر لکھا ہے تیسرے فرشتے کے پیغام میں، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ آخری اور ارجنٹ میسج ہے، یعنی کس کی عبادت کرو؟ اس خدا کی جس نے یہ دنیا خلق کی، اور آپ کو چوتھے حکم میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے۔ عبادت، آپ کو پتا ہے کہ آخری وقت میں جو فیصلہ ہونا ہے نا، وہ اس بات پر ہونا ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں یا
ہم شیطان کی عبادت. آپ کہیں گے کہ شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو پھر بات یہ ہے کہ ہم نہ جانتے ہوئے بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم خدا کی جگہ کسی اور کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو ہم یقیناً اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ بلاہٹ جو مجھے اور آپ کو اسی مکاشفہ 14 باب اور اس کی 12ویں آیت میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں. پہلے 4 حکام خدا کی محبت کے بارے میں کہ میں خدا سے محبت رکھوں، اور اکثر ہم لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں. لیکن باقی 6 حکام جو ہے نا وہ شاید ہمارے لیے کچھ مشکل ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں انسان سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان سے بھی اسی طرح محبت رکھیں جس طرح ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں. آخری وقت میں عبادت کے متعلق ہی مور لگنی ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، کون سے دن اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس کی مور لیتے ہیں، ہم خدا کی مور لیتے ہیں یا شیطان کی مور لیتے ہیں. تو اسی لیے سبت جو ہے وہ خدا کا پاک دن ہے. آج آپ کو بہت سے مسیحی نظر آتے ہیں جو اتوار کو عبادت کرتے ہیں. میرا ان سے اختلاف نہیں ہے. اختلاف میرا صرف اس بات پر ہے کہ بائبل مقدس میں کہیں بھی اس بات کی کہیں بھی مجھے کوئی شہادت نہیں ملتی کہ خدا نے کسی اور دن کو بابرکت بنایا. تو میرے پیارے بچوں، بڑوں، بھائیوں، بہنوں، جس دن کو خدا نے برکت دی ہے وہی باعث برکت ہے. کوئی انسان اس برکت کو تبدیل نہیں کر سکتا، اگرچہ انسانوں نے کوشش کی، لیکن جس دن کو خدا برکت دیتا ہے وہ میرے لیے کتنی ضروری ہے. آخرت میں جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے، یہ پڑھتے ہیں. مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 4 آیت. یہاں پر لکھا ہے، اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون ان سے لڑ سکتا ہے. بہت سے لوگ حیوان کی پرستش کریں گے، حالانکہ خدا نے کہا ہوا ہے کہ میرے حضور کوئی غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا، میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. لیکن ہم اسی 4 حکم کے بارے یہاں پر پڑھتے ہیں مکاشفہ 13ویں باب اور اس کی 4 آیت میں کہ کس طرح لوگ جو ہیں اس حیوان کی پرستش کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پھر 13ویں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دائنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی. یعنی کہ انہوں نے خدا کی مہر کو جو کہ پاک سبت ہے اس کو ترک کر کے لوگوں نے اس مہر کو اپنا لیا جو شیطان کی مہر یعنی اتوار کا دن ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کو لے کر جب خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اسی طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اس سے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح اس تمام باتوں کو واضح کر دینا چاہتا ہے. جب ہم خدا کے نام کی بے فائدہ کی بات کرتے ہیں جو اس کے 10 احکام ہیں، اس کے نام کو عزت اور جلال نہیں دیتے، تو 13ویں باب اور کی 17ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. عزیزو،
जहाँ पर आपको क्या पता कर चलता है? पहली बात कि हमें गैर ममूदों की तरफ इबादत करने के लिए कहा जाता है। फिर दूसरी बात, हम उस खालक की इबादत करने की बजाय उस हैवान की इबादत की तरफ मुतवज्जह होते हैं। फिर वो कहता है कि तू तराशी हुई मूरत ना बनाना, लेकिन उसके ज़रिए, उस हैवान की इबादत के ज़रिए उसके बुत को सजदा भी किया जाता है। यानी कि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने की बजाय शायद उसे इज़्ज़त और जलाल देते हैं जो कि खुद मखलूक है। फिर हम देखते हैं ये सब्त अब्दियत में भी मनाया जाएगा। अगर सब्त अब्दियत में मनाया जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर ज़रूरी है। यशाया मेरे साथ निकालें, यशाया 66 बाब और उसकी 23 आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और यूँ होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चाँद से दूसरे तक और एक सब्त से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा। हर हफ्ते हम अगर इस दुनिया में रहते हुए अपनी दुनियावी परेशानियों को एक तरफ रख कर उसके सब्त के दिन उसके आराम में दाखिल नहीं होते, तो फिर हम खुदा क्या मुझे और आपको आसमान पर ले जाएगा? क्योंकि वहाँ पर भी तो सब्त है जो मुझे और आपको इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा खालक है। अब सोचते होंगे कि नई ज़मीन में सब्त की क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर तो परेशानी है, थक जाते हैं काम से, इसलिए खुदा ने कहा, और हम खुदा के तख्त के करीब होंगे, इसलिए उसकी ज़रूरत तो नहीं है। और क्या ज़रूरत है उसकी या नहीं है उसकी ज़रूरत? मुकाशवा 22 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, और फिर लानत ना होगी और खुदा और बरा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। ये दिन इसलिए है कि हम उसकी इबादत करें और फिर हम इस बात का इकरार करें कि वही हमारा खालक और वही हमारा मालिक है। याद रखें, सब्त का दिन आराम और खुदा के साथ रफ़ाकत रखने का दिन है। ये बेगुनाही की हालत में इंसान को दिया गया, और आज भी ये कितना अच्छा लगता है कि ये दिन खुदा ने मुझे दिया है। मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन इसके बावजूद बेगुनाही की हालत में जो दिया था वो आज भी मुझे दिया है। और फिर जब हम आसमान पर जाएंगे तो फिर हम उसकी इबादत इस दिन करेंगे। दोबारा जब दुनिया खलक की जाएगी, सब्त का दिन फिर भी खुदा के साथ आराम और रफ़ाकत का दिन होगा। अगर वहाँ पर आसमान पर ये रफ़ाकत और आराम का दिन है, तो फिर इस दिन को यहाँ मनाना कितना ज़रूरी है, जिसका हुक्म हमें खुदा ने दिया है। नई ज़मीन में हमारा हर सब्त यस्सु के साथ अब्दियत में गुजरेगा, तो इसलिए हमें उस दिन का इंतज़ार है। आसमान और ज़मीन के बनाने वाले खुदा ने हमें ये इशारा दिया है कि हम सच्चे खुदा को तमाम झूठे बुतों से इम्तियाज़ बनाए। खुदा ने हमें ये मौका फराहम किया है। जो लोग 7वें दिन को उसके हुक्म के मुताबिक उसकी परस्तश करते हैं, वो इस अमल से जाहिर करते हैं कि वो यहोवा के परस्तार हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के मानने वाले हैं, किसी और के मानने वाले नहीं, और उनकी ज़िंदगियों का खालक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है। इस तरह सब्त का दिन इंसान की खुदा से वफादारी की अलामत है। जब तक ज़मीन पर कोई उसका खिदमत करने वाले इंसान मौजूद हैं, इस वफादारी के वो इजहार करते रहेंगे। मुझे आपसे पोलीकार्प की वो कहानी बयान करने की मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपको पता है पोलीकार्प यूहन्ना आरफ का शागिर्द था। उस वक़्त के शहंशाह ने लोगों से ये तवक्को की कि वो उसको सजदा करें, उसके आगे बखूर जलाएं। खुदा के मानने वाले लोग ऐसा नहीं करते। पोलीकार्प को लकड़ियों के दरमियान खड़ा किया गया,
اس کو کہا گیا کہ بادشاہ کے آگے بہور جلا، اس کو سجدہ کر۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کو دوبارہ موقع دیا گیا، اس نے کہا میری عمر 86 سال ہے۔ آپ کو پتہ ہے 86 سال کا شخص، بوڑھا، کانپتا ہو شاید، بال سفید، ہاتھوں پہ جھریاں پڑی ہوئی، 86 سال کا، اس کو دوبارہ موقع دیا گیا کہ وہ شہنشاہ کو سجدہ کرے اور اس کے آگے بہور جلائے۔ اس نے کہا میری عمر 86 سال ہو چکی ہے، میرے خدا نے آج تک مجھے دھوکہ نہیں دیا، میں بھی اس کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اسے اور 11 اور فلادلفیا کی کلیسیا کے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ عزیزو، خدا کے لوگ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے، اور سبت اس بات کی گواہی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور ہم صرف اور صرف اس کی پرستش کریں گے۔ نہ وہ صرف میرا خالق ہے بلکہ وہ میرا نجات دہندہ بھی ہے۔ تو آئیں ہم جو ہی اس کے سبت کو مناتے ہیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا ہمارا خالق ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، اور مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اس کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے